آبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذلک لا محالہ فزنا العین النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنا وتشتہی والفرج يصدق ذلك ويكذبه متفق علیہ. وفي روایت المسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالہ. العینان زناهما النظر الاذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. یہ حدیث پاک جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے. اس حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے. کہیں کہیں الفاظ کا کچھ فرق ہے لیکن معنی اور مطالب ایک. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے لکھ دیا اولاد آدم پر اس کا حصہ زنا سے. پہلے سے لکھا گیا کہ اس کے حصے میں اتنا زنا آئے گا. ابھی تو عوام کو معلوم نہیں کہ کہاں کہاں زنا ہوتا ہے. یہ چیز اس کو یقیناً پہنچ کے رہے گی جو لکھا گیا. اب اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. تو آنکھ کا زنا دیکھنا ہے. جس چیز کو دیکھنا منع ہے اگر آپ نے ادھر دیکھا تو یہ آنکھوں کا زنا کہے گا. اس وقت آنکھیں گنہگار ہوتی. اچانک کوئی نگاہ پڑ گئی وہ معاف ہے لیکن جان بوجھ کے آپ نے دیکھنے کی کوشش کی تو یہ گناہ لے کے واپس آئے گی نگاہ. یہ آنکھوں کا زنا ہوگا. جیسے کچھ چیزوں کا دیکھنا ثواب ہے ویسے کچھ چیزوں کا دیکھنا گناہ. خانہ کعبہ کو بیٹھ کے صرف دیکھتے رہیے ثواب ہی ثواب. صرف دیکھتے رہیے اور اس کو لوگ جانتے بھی ہیں اور اس پر لوگوں کا عمل بھی ہے. ماں باپ کے چہرے کو فرمانبرداری کے راہ سے دیکھنا ثواب ہے. دیکھتے رہیے محبت سے. ان کی خدمت میں لگے رہیے. ان کی ناز برداری کرتے رہیے. خوشی سے ان کی ہر خدمت بجا لانے کی کوشش کیجیے. تو یہ ماں باپ کے چہرے کو بھی دیکھنا محبت کی نگاہ سے ثواب ہے. پیر اور استاد کے چہرے کو محبت سے دیکھنا یہ بہت بڑی نیکی. عالم باعمل کے چہرے کو دیکھنا بہت بڑا ثواب ہے محبت سے. تو جیسے کچھ چیزوں کا دیکھنا ثواب ہے اسی طرح سے کچھ چیزوں کا دیکھنا گناہ ہے. آپ کو اس کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں کسی اجنبیہ کو جس کو نہیں دیکھنا چاہیے بری نگاہ سے دیکھنا برے خیال سے دیکھنا گناہ. تو یہ آنکھوں کا زنا ہے. لوگوں کو خبر نہیں. وہ زنا اللسان المنطق اور زبان کا زنا جس سے بات نہیں کرنی چاہیے اسے بات کرنا ہے. آپ نے کسی ایسے سے بات کر لی جس سے بات کرنا نہیں تھا آپ کو یہ زبان کا زنا ہوا. وہ اجنبیہ ہے. وہ سب بہن اور بیٹی کے درجے میں ہے لیکن اگر بری نیت سے آپ نے بات کی تو یہ زبان کا زنا ہوا.
زبان یہاں گنہگار ہوئی، اس سے بات کر کے آپ نے بات کیسے کر لی اس سے؟ تو لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ والنفس تمنا وتشتہی، اور نفس خواہش کرتا ہے اور آرزو کرتا ہے، بری خواہش کرتا ہے، بری آرزو کرتا ہے۔ والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اور شرمگاہ پھر یا تو اس کو سچ کر دیتی ہے یا جھٹلا دیتی ہے۔ شرمگاہ تک بات تو بہت دیر سے آتی ہے، پہلے آدمی دیکھ کر کے اور سن کر کے اور بات چیت کر کے فریفتہ ہوتا ہے۔ یہ سب دوائیں زنا ہے، زنا نہیں، لیکن یہ گناہ کے حکم یہاں سے گناہ شروع ہو چکا ہے اور آدمی کو خبر نہیں۔ تو جس کا کلام سننا نہیں چاہیے وہ کانوں کا گناہ ہے، جس کو دیکھنا نہیں چاہیے آنکھوں کا گناہ ہے، جس سے بات نہیں کرنی چاہیے یہ زبان کا گناہ ہے۔ تو جو پاک باز بنتے ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت فرماتا ہے، وہ اپنا کان ان باتوں کے لیے نہیں رکھتے کہ جو نہیں سننا ہے وہ سنا، وہ جلدی سے ہاتھ رکھتے بولے مجھے یہ نہیں سننا۔ کوئی ایسا منظر آیا کہتے ہیں ہاں فوراً چھپا کہا مجھے نہیں دیکھنا۔ کسی نے بات بھی چھیڑی تو وہ بچے نکل گئے۔ سورہ یوسف میں آپ پڑھتے ہیں کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام زنانے مصر پر گزرے تھے، وہاں تمام رؤسا اور سردار کی گھر والیاں سب موجود تھیں، ایک سے بڑھ کے ایک حسن و جمال لیے ہوئے تھے، لیکن جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام امرات عزیز کے کہنے سے ان عورتوں کے اوپر سے گزرے ہیں تو اس انداز میں گزرے ہیں کہ کنکھیوں سے بھی عورتوں کو نہیں دیکھا، گوشے چشم سے بھی نہیں، چشم سے تو کیا دیکھتے وہ، آنکھ سے کیا دیکھتے، آنکھ کے کنارے سے بھی نہیں دیکھا۔ تو لمحالہ عورتوں کو کہنا پڑا کہ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، یہ زنانیں مصر کہہ رہی ہیں، اللہ والوں کو دیکھ لیں تو یہ عورتیں کہتی ہیں کہ یہ بشر نہیں ہے، ما ھذا بشرا۔ تو کچھ لوگ اس کے در پہ ہیں کہ نہیں یہ بشری ہے، ظاہری حیت کو دیکھ تو کہہ رہے ہیں ما ھذا بشرا، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے۔ پھر وہ کہہ کے چھوڑا انہوں نے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز و مقرب فرشتہ ہے، یہ پارسائی۔ یہ ان کی بشریت کا انکار نہیں تھا، بشر تھے، لیکن ایسے بشر ہیں کہ فرشتے رش کر رہے ہیں ان کی بشریت پر، فرشتہ معلوم ہو رہے ہیں، یہ ہے پرہیزگار، ان ھذا الا ملک۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ امرات عزیز نے اپنے چہیتے پر تہمت لگا دی تھی، اس وقت وہ خام تھی، اپنے عشق میں مکمل نہیں تھی، لیکن جب پختہ ہو گئی تو بادشاہ مصر کے سامنے اقرار کر لیا کہ بے شک یوسف سچے ہیں، میں نے ان کو لبھانا چاہا لیکن یہ بچے رہے، یہ سچے ہیں، اپنے اوپر الزام پر سے لے لیا۔ خام بودم پختہ شدم و سوختم، پہلے خام تھی تو اپنے چہیتے پہ تہمت لگا دی، جب عشق میں آگے بڑھی اور جل گئی کہنے لگے یہ سچے ہیں، میرا گناہ ہے، اپنا گناہ مان لیا، یہ سچے ہیں۔ خدا کوئی چھیٹا اس پرہیزگاری کرتے ہیں۔ ان آنکھوں نے جتنا گناہ کمایا شاید کسی نے کمایا نہیں ہوگا، اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ بدخواہ سبھی عالم وہ ہوئے تو ہو لے، یا رب نے یہ دشمن ہو کسی کے دل و دیدہ، یہ پوری دنیا ہماری بدخواہی پر کیوں نہ آمادہ ہو جائے، ہو جانے دو، لیکن ہم تو اس دن سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھ جو ہے ہمارا برا چاہنے لگے، ہمارا دل ہمارا برا چاہے، آنکھ کو اور دل کو سنبھالیے۔ یہ روایت متفق علیہ ہے جو سن چکے آپ، امام بخاری امام مسلم دونوں روایت۔ اب امام مسلم کی ایک روایت اور ہے وہ سن لیجیے، وفی روایت مسلم، وفی روایت لمسلم، اور ایک روایت مسلم کے لیے ہے کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، لکھا گیا ہے اولاد آدم پر اس کا حصہ زنا سے، مدرک ذالک لا محالہ، یہ اس کو پہنچ کے رہے گا۔ زنا ہم النظر، دونوں آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، والاذنان زنا ہم الاستماع، اور دونوں کانوں کا زنا جس کی بات نہیں سننا چاہیے لذت سے اس کی بات سننا ہے، واللسان زنا الکلام، اور زبان جس سے بات نہیں کرنی چاہیے اس سے بات کرنا ہے،
وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، والرجل، اور پاؤں کا زنا الخطا، چل کے جانا ہے، جو راہ نہیں چلنی چاہیے وہ چل کے آپ گئے، والقلب یہویٰ ویتمنیٰ، اور قلب جو ہے خواہش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، ویصدق ذلک الفرج، پھر یہ شرمگاہ کبھی اس کی تصدیق کر دیتی ہے، ریل زنا ہو جاتا ہے، اور کبھی جھٹلا دیتی ہے، صرف بات آنکھ ہی تک رہ گئی، کان ہی تک رہ گئی، زبان ہی تک رہ گئی، وہ زنا نہیں ہوا جس کو لوگ صرف زنا کہتے ہیں۔ قربان جائے اسلام، اسلام نے صرف زنا سے نہیں روکا، دوائیے زنا سے روکا ہے۔ جو چیز زنا کو دعوت دیتی ہے، یہ پردہ وغیرہ اسی کے لیے تھا، جس کو مغرب نے کنارے کر دیا ہے بالکل، اور غلطی سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ترقی صرف راستے پر مغرب کے چلنے کے ہے، دین کے راستے پر چلنے پہ وہ پتہ آپ نے دیکھا کہاں دینداروں، اتفاق سے دیندار گزرا ہی نہیں آپ سے نظر سے۔ ہم دیندار جانتے کس کو کہتے ہیں؟ دیندار وہ ہیں جن کے پردہ فرمانے کے بعد ہی میلہ لگا ان کی مزار پر، چلے جائیے مخدوم آئیں گے، زندگی میں تو جو میلہ لگا تھا دیکھو بابا بہاؤدین شاہ کے یہاں چلے گئے، خواجہ صاحب کے یہاں چلے گئے، بہت یہاں دیکھا دیندار، بڑے بڑے شاہ آتے ہیں وہاں سب چھپاتے ہیں، ان کو کیا معلوم ہے وہ دیندار ہے۔ دینداری دینداروں سے سیکھو کہ کیا دینداری ہے، کوئی تو کی نہیں رہا ہے۔ غلطی سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب ساری ترقی مغرب کے پیچھے بھاگنے میں ہے، ایسا تو ہرگز نہیں۔ آج بھی اللہ والے بیٹھے بے خوف و قدر بیٹھے، جہاں بیٹھے اللہ ان کے قدموں کی دھول سے کچھ ہمیں بھی عطا فرمائے، جو راہ وہ چل گئے ہیں اللہ ہم سب کو بھی چلنے کی توفیق۔ قدرت انہیں ہر جگہ بچاتی ہے، ان کو ان چیزوں سے بچا لیا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے اوپر جب منافقین نے تہمت لگائی، اور یہاں چھوڑا کس کو ہے؟ تو سیدہ زینب کے پاس کوئی گیا اور کہا ایسی ایسی بات منافقین اڑا رہے ہیں، تو انہوں نے جلدی سے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا، کہا یہ بات سننے کی جو ہے ہمیں اجازت نہیں، جس پٹ سے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ، کیا بات واضح ہے، ہم اپنے دونوں کانوں کی حفاظت کریں۔ کہاں سیدہ عائشہ کہاں ہے؟ کہا یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ ابھی وہ بہت نوخیز ہیں، نوعمر ہیں، آٹا گوندھ کے رکھتی ہیں، اور پھر ان کو نیند آ جاتی ہے تو بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے، یہ سب ہو سکتا ہے، یہ مگر یہ جو بات کرے یہ سب سیدہ عائشہ میں کہاں پٹ سے ہاتھ، کہا میں اپنے دونوں کانوں، اور یہ ہر مسلمان نے کیا ہے، لیکن منافقوں کے دھندے ہی یہ ہیں، انہیں اپنا عیب تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، دوسرے کا عیب وہ پھیلاتے رہتے ہیں، پروان چڑھاتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم تمام کو نیک ہدایت دے، کرم کرے کہ ہم اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، ہمارے حال پہ کرم کرے کہ کانوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، ہاتھوں کی حفاظت کریں، پاؤں کی حفاظت کریں، دل کی حفاظت کریں، دل دماغ کی حفاظت کریں، ہر چیز کی حفاظت کریں پوری زندگی۔ اور اللہ پاک وہ دن بھی لائے ہم تمام کی زندگی میں کہ اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔